تو جب اب آپ کو لوگ شہید کا بھائی کہتے ہیں، شہید کے وارث بنے ہیں، تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے، میرے آنسو بھی خوشی سے نکلتے ہیں، غمی سے نہیں، خوشی سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ پاک نے تعالیٰ اس لائق بنایا ہے، میں شہیدہ پر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قافلہ شہداء رواں دواں ہے۔ آج ہم ایک اور منزل پر پہنچے ہیں۔ یہ چودھری مشتاق شہید ہیں، پاک آرمی کے خوبصورت نوجوان تھے۔ سیاچین آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا ٹف ترین محاذ ہے، تو وہاں دشمن سے زیادہ خود موسم سے لڑنا پڑتا ہے۔ وہاں کی شدت اس قدر ہے اور وہاں کے روڈ سڑکیں اس طرح کی ہیں کہ اسی کو سب سے بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے، اور سروائیو کرنا ہے زندگی اور موت کا وہاں پہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ ہمارے خوبصورت نوجوان چودھری مشتاق شہید اسی طرح سیاچین میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اللہ کے مہمان بنے، اور اللہ نے ان کو شہادت جیسا بڑا رتبہ عطا کیا۔ تو آج ہم ان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، تو میرے ساتھ ان کے بھائی ہیں بڑے، تو وہ اپنے ہیرو جو ہمارے ہیں مشتاق صاحب، ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے ہیرو جو تھے چودھری مشتاق، ان کا بچپن سے لے کر شہادت تک کا جو سفر ہے وہ آپ لوگوں کو انہی کی زبانیں سناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نام دسو ذرا پہلے تھے۔ میرا نام ریاست علی۔ ریاست صاحب، جو مشتاق صاحب تھوڑے تو چھوٹے سن یا بڑے؟ دوسری جگہ چھوٹے تھے۔ اچھا جا تو مطلب آپ ان کے والد کی سمجھیں جگہ پر ہیں، بڑے اپنے ان کو پالا پوسا بچپن میں ساتھ میں ان کھلایا۔ کے ساتھ تھا۔ تو کس طرح کا آپ نے ان کو دیکھا بچپن میں؟ بچہ کس طرح؟ بہت ہی اچھا کردار تھا، صحیح انسان نہ والا، جی جی بدتمیزی اتنی بھی نہیں کرتے تھے۔ جی ہر انسان کے ساتھ کرنا ہے، جی کوئی باہر کا ہو یا گھر کا ہو، پڑوس کا ہو یا گاؤں کا ہو، بالکل بڑے کا بڑے ادب، چھوٹے کا پیار سے، ضرور ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ انہوں نے دھیان رکھنا ہے۔ جا ماشاء اللہ۔ تو ان کا اہل علاقہ گاؤں کے ساتھ رویہ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ ہر بندہ ان کو جانتا ہے، ہر بندہ ان کی پہچان کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ وہ پلا بڑا، کوئی بچپن میں آپ کو کوئی نہیں، والدین کو کوئی نہیں۔ جس ٹائم وہ گھر ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا ایمانداری سے۔ جس ٹائم چھٹی بھی آ جانا ہے، انہیں کہنا تسی سارے چھاڑ دو، ان کا میں کام مال جانے تو میں جانا، تسی کیا کر دے رہے ہو۔ کتنا پڑے ہوئے تھے مشتاق جو؟ 8 پاس تھے ماشاء اللہ۔ ہاں۔ تو یہ آرمی میں ان کو بھرتی ہونے کا شوق کس طرح ہو گیا؟ شروع سے ہی، پہلے سے ہی جب اسکول جاتے تھے تو کہتے تھے میں نے پورا پاکستان آرمی میں بھرتی ہو کر دیکھنا ہے، پاکستان کا کونا کونا دیکھنا ہے۔ حالانکہ آپ کو اللہ نے زمین اپنی ہے، اپنا سارا کچھ ہے، پھر بھی اس کے باوجود اس کا شوق تھا کہ میں ملک اور قوم کی خدمت کروں، اور شہید شہادت کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے۔ تو کتنا عرصہ سروس کر چکا تھا مشتاق جب اس کو شہادت ملی؟ 9 سال تو 6 ماہ، اچھا یا 9 سال 6 ماہ انہوں نے سروس کی ہے۔ تو ماشاءاللہ سروس کس طرح کی ہے انہوں نے؟ کچھ آپ کو وہاں سے کوئی اپنا ان کی طرف سے کوئی شکوہ شکایت آتا؟ کوئی نہیں، بالکل۔ جب میں تقریباً 15 دن کے بعد یونٹ میں ضرور جاتا تھا، 15 دن کے بعد پوچھنے کے لیے، مجھے پیار تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو بھی وہاں ان کے ساتھ تھے وہ اتنا تعریف ان کی کرتے تھے، کہتے بعد انسان ملا ہے ہمیں۔ ماشاءاللہ۔ تو کس طرح کا تھا ان کی سروس کے جو ساتھ دوست ہیں ان کے کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح مشتاق نے اپنی سروس کی؟ بہت اچھی کی ہے، کوئی کسی کا اتنا بھی کوئی کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے، کسی افسر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا۔ تو کہاں کہاں پہ اور ماشاءاللہ وہ سروس کر چکے تھے؟ اپنی سروس جو انہوں نے 9 سال کی، کہاں کہاں پہ رہ چکے تھے؟ انہوں نے کی ہے کھاڑیوں کی ہے، چھام جوڑیاں میں کی ہے، تو ادھر ایک پنو آکل کی ہے۔ اچھا۔ تو یہ سیاچین میں کتنا عرصہ ہو چکا تھا ان کو جب اللہ نے ان کو شہادت کا مقام دیا؟ 6 ماہ ہو چکے تھے پورے جب وہ شہید ہوئے؟ جب وہ شہید 6 ماہ پورے ہو چکے تو تھے۔ یہ کس طرح شہادت کا واقعہ کس طرح آیا ذرا بتائیں۔ وہ چھٹی آ رہے تھے، 29 آدمی تھے فوج کے یونٹ کے، سب چھٹی آ رہے تھے۔ کتنا عرصہ گزار کے؟ 6 مہینے؟ 6 مہینے 6 مہینے سے پہلے سیاچین کو واپس کوئی چھٹی آنے دیتا ہی نہیں۔ صحیح۔ اس کی شہادت کا اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنانی تھی، لہذا اس سے پہلے اس کو جہاز کی سیٹ ملتی تھی، وہ نہیں آتا، کہتا تھا میں ساتھیوں کے ساتھ جانا ہے۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اس نے کہا میں نے
साथियों के साथ जाना, जहाज़ की सीट मुझे मिली है, मैं नहीं जाना, उसने शहादत लेनी थी। बेशक बेशक, ये अल्लाह ने बड़ा एजाज़ है। तो वाक़या किस तरह पेश आया जो जब वो छुट्टी आ रहे थे बस से, दरियाए नीलम के साथ साथ, मैंने दरिया नीलम देखा तो नहीं, पर जो आदमी बाबा यहाँ पहुँचते हैं आज भी जी जी तकरीबन हर माह, हर 2 माह बाद एक ना एक आर्मी का यूनिट का आदमी ज़रूर आता है। जी जी तो उन्होंने बताया था कि मोड़ से बस स्लिप हो गई है, वो दरिया नीलम में गिर गई थी। एक आदमी बचा, उसने सबको बताया कि इधर बस गिरी है। अल्लाह पाक ताला ने दरिया बनाया, वो सबको बाहर निकाल लिया, शहीद हो गए। जी नाज़रीन, सुना शहीद के भाई कि किस तरह हमारे हीरो चौधरी मुश्ताक शहीद हुए। तो सियाचिन की टफ तरीन ड्यूटी करके तो 6 माह बाद घर छुट्टी आ रहे थे, जब अल्लाह ताला ने उनको ये एजाज़ बख्शा कि घर आते हुए रास्ते में ही अल्लाह ने उनको ये शहादत का रुतबा दे दिया। तो ये बड़े अजीम लोग हैं, उनकी इस खिदमत के सिले में फ़ौज पाकिस्तान ने उनको तगमा बसालत का हकदार ठहराया। तो ये बताइए, जब आपको शहादत की इत्तला मिली तो उस वक्त आप पर क्या हालात थे, किस तरह आपने उस इत्तला को फेस किया, क्या जज्बात थे आपके उस वक्त? जज्बात तो पहले थे एकदम सख्त थे। गांव से बाहर जहाँ आप इन हुए हैं ना, जी जी उत्थे आके गड्डी खलोगी IS एंबुलेंस, उधर थी इस पासे साडा डेरा माल वाला। उन्हें पहले इस बात दसिया नहीं, पहले डायरैक्ट गड्डी नहीं आती, उन्हारा जहन फिर जाने। पहले उथू को पीछे बच्चे अड्डे टोरिया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਉਧਰ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਕਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋਬਰ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ तो मैं फिर गड्डी दे अगे गया तो मेरे से बाद आए 10 मिनट जा। तो कितने दिन बाद बॉडी जब शहीद हो गए तो कितने दिन बाद बॉडी घर पहुंची थी और कितने या अब दरिया नीलम में उनकी बॉडी गिरी तो कितने दिन बाद बॉडी मिल गई? 1 दिन बाद बॉडी आ गई थी। अच्छा जा 5 जुलाई को शहीद हुए हैं, 6 जुलाई को हमें उन्होंने वो बॉडी पहुँचा दी थी जा। तो जनाजे का यहाँ क्या माहौल था कि अहले इलाका ने किस तरह अपने हीरो का इस्तकबाल किया, कितना बड़ा जनाजा था इधर? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ माशाल्लाह हज़ारों लोग जा। तो जब अब को लोग शहीद का भाई कहते हैं, शहीद के वारिस बने हैं तो आपको खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी होती है, मेरे आंसू भी खुशी से निकलते हैं, गमी से नहीं, खुशी से आंसू निकलते हैं। अल्लाह पाक ने चालू इस लायक बनाया है, मैं शहीद का भरा है। जी नाजरीन, ये आप अक्सर देखते होंगे वीडियो में कि शहीद का वारिस होने पर लोग कितना खुश होते हैं। ये अहले फरासत लोग हैं, मुसलमानों की ये शान है कि जुदाई का गम तो अपनी जगह नाजरीन, लेकिन ये जो रुतबा है अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया है उस पर ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। वजह क्या है कि इन लोगों को शहादत की फजीलत का पता है और शहादत के इनाम का पता है कि अल्लाह ताला शहीद को कितना बड़ा इनाम देते हैं और कितनी उसकी फजीलत है। तो उनके भाई अभी उसका ज़िक्र करते हुए आप दीदा हो गए, तो यकीनन ये अहले फिरासत लोग हैं, इनको पता है, तो इसलिए ये नाज़ा होते हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे भाई को शहादत जैसा इतना अजीम रुतबा दिया और हमें शहीद का वारिस बनाया। तो अब उसकी शहीद की कभी कभी याद आती है तो कैसा महसूस होता है? याद मुझे तो हर रोज़ आती है। जब वो छुट्टी आते थे सड़क पर नहीं आते थे, सुबह का वक्त आते थे, जान के बाद पहली बस आती है साढ़े खारियाँ से, वो अपने डेरे गड़ी लैने आते। अच्छा सामने डेरे है साढ़े डेरे की लैने की सराह है, उस लैने मैं उस टाइम डेली जरूर लैन वालू वेखना अज भी मेरा भाई शायद आता या। तो शहीद शादीशुदा थे? शादीशुदा से 2 बेटियां हैं उनकी। एक जो बड़ी बेटी है वो थोड़ी सी सीधी सादी है, वो ज़िंदगी गुजारने बस खाना खा रही है लेकिन पूरी
دنیا نہیں چلا رہی بچی ہے، اتنا وہ اور کو نہیں جانتی. جو چھوٹی بیٹی ہے ان کے بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ BA پاس ہے. ہاں تو اب پاپا کی کمی تو نہیں محسوس کرتی آپ نے ان کو؟ پاپا کے اپنے باپ کی کمی تو نہیں محسوس نہیں ہونے دی؟ انشاءاللہ کوئی نہیں ہونے دیتی. اپنے پاپا 80 میں نہیں ہونے دیتی تو یونٹ بھی نہیں ہونے دیتی. ماشاءاللہ. 8 مہینے ہر دوسرے مہینے 6 مہینے یونٹ کا ایک آدمی ضرور آتا ہے، پوری تفصیل لے کر جاتا ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے ہمیں بھیجتے ہیں. بہت خیال رکھتے ہیں ہر ایک بات کا. جی ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت یونٹ کے اچھے لوگ ہیں. اللہ پاک ان کو اجر دے. جی ناظرین سنا ہے شہید کے بھائی کہہ رہے تھے کہ یونٹ ہمارے پیچھے ایسے ہی کھڑی ہے جیسے ہمارے جو بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو بتاتا چلو کہ افواج پاکستان اپنے موصلوں کو، اپنے ہیرو کو، اپنے شہداء کو نہیں بولتی، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہے. کوئی دن ہو، تہوار ہو، غمی ہو، خوشی ہو، آواز مارے نہ ماریں، وہ ہمیشہ اپنے لاحقین کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے فوج پاکستان کا فخر ہے، اعزاز ہے کہ الحمدللہ وہ اس چیز کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں. تو ناظرین یہ ہمارے مشتاق شہید کی کچھ مختصر سی انہوں نے جو بھائی نے آپ کو بتائی. یقیناً وہ بتانے کو ان کی ہسٹری اگر ہم بتانا شروع کریں تو بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن وہ جذبات کی وجہ سے مختصر سی بات کر سکے آپ کے ساتھ. تو ناظرین ان اپنے شہداء کے لیے دعائے خیر ضرور کیا کرے، ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. خصوصاً شہید کی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور اپنے باپ کے لیے ان کو وسیلہ رحمت بنائے، تو ان کے درجات بلند کریں. اور جو آج کل بھی ہمارے ہیرو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو ان کے مشنوں میں کامیاب کریں. ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.